ناظرین، پاکستان میں 50,000 سے زائد ادویات ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں 233% سے زائد کا اضافہ از خود کر لیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جب کبھی بھی دل کرتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز وہ اپنی مرضی سے نہ صرف قیمتوں میں اضافہ کر لیتی ہیں بلکہ ڈریب یا دوسرے ادارے جو ہیں ان پہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ شاید ریگولیٹرز ان پہ پوری طرح سے یا تو قابو نہیں پا سکتے اور یا پھر وہ اتنی ریسورسز نہیں رکھتے، اتنا اثر و رسوخ نہیں رکھتے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور پاکستان میں ادویات کی قیمتیں کس طرح سے مقرر کی جاتی ہیں اور ان میں اتنا اضافہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ سارے معاملات جو ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نور محمد مہر صاحب، جو کہ پاکستان ڈرگ لیگل فورم کے صدر بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ نور محمد صاحب۔ سب سے پہلے اسی سے بات کر لیتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ 50,000 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں جو 233% تک اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ کمپنیوں نے خود کیا ہے یا کسی ریگولیٹر سے پوچھ کے کیا ہے؟ اصل میں جو کاکڑ حکومت تھی انہوں نے جاتے جاتے 18 فروری 2024 کو جو ہے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ ادویات کی جو قیمتیں ہیں یہ مارکیٹ فورسز کریں گی اور ادویات کو ڈی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے وہ جو ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا، اسٹے ہمیں مل گیا اور وہ کچھ ہم نے رکوایا۔ اصل میں جب آخری فیصلہ جو اپریل 2024 میں جیسے شاہد کریم صاحب کی گائیڈ لائنز کے مطابق کہ اب وہ نئی حکومت آ گئی ہے تو وہ اس پہ کرے، نئی حکومت نے 30 مئی کو یہ کیا کہ جی کاکڑ حکومت کا فیصلہ ٹھیک تھا، جو کہ نہ اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت ادویات کی قیمتیں کنٹرول ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اب ایک آوائی بگڑا ہوا ہے اور جب کمپنیوں کو مارکیٹ فورسز کو جو ہے شتر بے مہار کر دیا ہے۔ پاکستان دنیا کا ہیلتھ میں کرپٹ ترین ملک اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ڈاکو صاحب ہیں، زیادہ تر ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ کمپنیوں سے کون سی چیز ہے جو نہیں لیتے، میں یہاں پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، یہ کھلی ایک حقیقت ہے۔ پہلے جو ہے فارماسیوٹیکلز والے ڈاکٹروں کو لٹریچر یا بروشر دیتے تھے یا سیمپل دیتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا، ہارڈ کیش میں نہیں دیتے۔ پہلے پرائس کنٹرول تھا تو کچھ نہ کچھ کم چیزیں تھیں، اب اوپن ہے، مطلب بازار خانہ کھل گیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے ہمارے جو اس کرپٹ نظام میں جس میں ہمارے نہ حکومتیں کچھ سوچتی ہیں نہ کرتی ہیں، ڈاکٹرز کی لابی اتنی زیادہ تیز ہے کہ مریض کی آواز کوئی نہیں سننے کے لیے تیار۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ جب 30 مئی کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی کاکڑ حکومت کا فیصلہ ٹھیک تھا، پھر ہم نے دوبارہ جو کورٹ میں بھی گئے لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو پائے۔ اصل میں اب مارکیٹ فورسز میں عملی طور پر جو وہ ایک ایج تھوڑا سا ان کو ہوا تھا تو حکومتوں نے نہیں سوچا، شہباز شریف صاحب نے نہیں سوچا اور مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا ہے۔ آلو گاجر کا ریٹ، آئل کا ریٹ تو طے ہوتا ہے، ایک دوائی کا ریٹ جو ہے وہ اب لائف جان بچانے والی دوائیاں جو ہیں انہوں نے صرف چند ایک دوائیاں ہیں 5-6% جو اسینشل میڈیسن لسٹ کے علاوہ باقی سب کو ان کی بھی قیمتیں بڑھائی ہیں انہوں نے، لیکن باقی جو 95% دوائیاں ہیں پاکستان میں 8 جو ہے نا 100 سے زیادہ ایلوپیتھک ادویات کی کمپنیاں ہیں اور تقریباً 1500 سے زیادہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو امپورٹ ہم کرتے ہیں۔ تو پاکستان ٹھیک ہے، ادویات کی قیمتیں اس طرح شتر میں مہار کرنے سے غریب مریض اس پر رول گیا ہے۔ صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ غریب رول گیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہے اس کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا اور وہ تو ویسے بھی لوکل دوائی استعمال ہی نہیں کرتا، اس کی دوائی تو امریکہ سے، دبئی سے، لندن سے آ جاتی ہے، یہاں پہ تو لینی سفید پوش نے اور وہ جو مڈل کلاس ہے اسی نے دوائی یہاں پہ لینی ہے نا، تو جب اسے اتنی مہنگی ملے گی تو وہ بیچارہ روٹی کھائے گا اس مہنگائی کے دور میں یا دوائی لے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بے حسی کا نا بہت بڑا عالم ہے اس میں۔ آپ کہہ رہے ہیں امیر لوگوں کا بھی اب مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں امیر آدمی بھی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے اور یا شوگر کا مریض ہوتا ہے، آپ نے جو میڈیکل ڈیوائسز تھے اس پہ 65-70% ٹیکس لگا دیا، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ آپ سرنج سے لے کے اسٹنٹ سے لے کے دل کے اسٹنٹس کے لے کے جتنے کنولا ہے، سرجیکل ٹیپ ہے، گلوز ہے، سب پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ پھر اور تو اور جو غریب مریض ہے جو شوگر کا پیشنٹ ہے مجبوراً اس کی جو اسٹرپ ہے چیک کرنے والی اس پہ بھی 70% آپ نے ٹیکس لگا دیا، 18% GST لگا دیا، سیل ٹیکس لگا دیا آپ نے۔ جتنی بھی فوڈ سپلیمنٹس ہیں، بچوں کا دودھ ہے، اس پہ بھی 18% آپ جو ہے GST اور سیل ٹیکس لے رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سی حکومتیں ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں بھائی؟ اسمبلی سے نہ بل پاس ہوا نہ کچھ ہوا، جو ہے یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ دوائیوں کی قیمت نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے، ایک تیل کی قیمت تو ویب سائٹ پہ ہوتی ہے
اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس صوبے اتنے نااہل ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. نہیں لیکن نور محمد صاحب اگر یہ چلے مارکیٹ فورسز خود طے کریں کہ کون سی دوائی ہے، لیکن دیکھیں ہمارے یہاں ویسے تو ہمیشہ تنقید کرتے ہیں انڈیا پہ کہ جی ہمارا دشمن ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن دیکھیں وہاں پہ کئی سٹیٹس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی سالٹ نیم سے دوائی بکے گی اور یہ جو برانڈز ہیں ان کی اجارہ داری اس طرح سے ختم کی جائے. تو آپ کے فورم نے اس پہ کبھی کوئی کوشش نہیں کی کہ یہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی نظام ہو تاکہ ایک گولی جو ہے وہ ایک ہی قیمت میں سستے داموں عام مریض کو مل سکے؟ جی نومبر 16 میں میں نے جو ہے جنرک فارمیسی کے طور پہ ایک ریٹ کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ڈرگ ایکٹ کا سیکشن 7 کلاس 8 یہ کہتی ہے کہ سنگل انگریڈینٹ ڈرگ شیل بی رجسٹرڈ جنریکلی، لیکن ڈرگ ایکٹ کی وائلیشن ہو رئی ہے. میں نے ریٹیں کی، میں نے اس پہ احتجاجی مظاہرے کیے پریس کلب کے باہر، پنجاب اسمبلی کے باہر. جو میرا فورم جو ہے جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس کے حد الوسع کی. اب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو اچھا نہیں لگا ہوگا، انہوں نے عدم پیروی پہ خارج کر دی، پھر دوبارہ کی ہے. اب اس وقت بھی چل رہی ہے، اس وقت بھی. لیکن ہمارے حکمرانوں کو میں معذرت کے ساتھ بعض عدلیہ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، لیو دینا چاہیے. لیکن ہم جہاں پہ دروازہ کھٹکھا سکتے ہیں، ہم سڑکیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کتبے لے کے کھڑا ہوتا ہوں میں. دیکھیں میں تو اتنا رول کر سکتا ہوں نا، جس کی ماں کا بچہ مرتا ہے نا دوائی مہنگی ہونے کی وجہ سے، کینسر کا بچہ مرتا ہے نا، اس ماں سے پوچھیں کہ دوائی مہنگی کا مطلب کیا ہے. آپ اینٹی کینسر نیکساویر پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹرڈ کی ہے، انڈیا میں 5,500 روپے کی ہے. اب ہم کہتے ہیں انڈیا بھائی انڈیا میں جنرک بھی ہے، یہاں پہ جنرک نہیں چلنے دی جا رہی. جو ڈرگ مافیا ہے اتنا طاقتور ہے کہ میرے جیسے میں نے 252 FIR بھگتی ہیں اس وجہ سے کہ جی میں بولتا ہوں، یہ میرا قصور ہے، میں بولتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. تو دیکھیں واقع کرنا یا تکلیف اٹھانا عوام کے لیے، مریضوں کے لیے ضروری ہے. لیکن سر یہ فرمائیے کہ یہ ڈرگ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ حکومت بھی ان کے سامنے بے بس ہے. جی اصل میں ایک جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا بڑی کمپنی، پاکستان کی نیشنل بھی بڑی کمپنی اتنی طاقتور ہیں کہ انہی کی مرضی سے انسپیکٹرز بھی بعض دفعہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور جو ریگولیٹرز ہیں وہ بیچارے کام ہی نہیں کر پاتے. آپ بڑے عجیب سمجھیں گے، ایک ڈرگ انسپیکٹر پورے پنجاب میں وفاق کا صرف ایک FID ہے، ایک انسپیکٹر ہے، تو کیا وہ کرے گا؟ پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ کہتی ہے وفاق کرے گی، دوائیں کی قیمتوں کو ویب سائٹ پہ وہ دیں گے اور رجسٹریشن کو بھی وہی دیکھیں گے. ایسا مطلب زبردستی ایک اتنا انتہا کا ظلم جو ہے نا مریض پہ ہے کہ اس کو مہنگی دوائی بھی لینی پڑتی ہے اور اس کا پرسان حال بھی نہیں ہے. گورنمنٹس جو ہیں وہ جنرک کے طور پہ یا ویسے سستی ٹینڈر میں تو لیتی ہیں، وہ ان کے لیے حالات ہے، وہ 5% ہوتی ہے، 6% ہوتی ہے. لیکن عام پبلک کے لیے وہی دوائی جو ہے گورنمنٹ خود جو ہے 100 روپے والی چیز 15 روپے کی 20 روپے کی خریدتے ہیں، لیکن پبلک کے لیے 100 روپے کی، 200 روپے کی، 500 روپے کی کوئی مرضی ہے. مطلب یہاں پہ اب تو پہلے ایک چیک اینڈ بیلنس تھا کہ بھئی یہ اس دوائی کی نہ اتنی قیمت ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اب حالانکہ کمپنیوں نے ایلیگلی ابھی یہ بڑھائی ہوئی ہے، ابھی تک میٹرز کورٹ میں ہیں، لیکن وہ جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پرواہ کیے بغیر اس میں ہم جو ابھی کنٹیمپٹ میں بھی جا رہے ہیں. ڈریپ کیا کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں؟ ڈریپ یہ کہتے ہیں کہ جی کاکڑ حکومت فیصلہ کر کے گئی ہے، ہم کہاں جائیں. اب ڈریپ کے CEO عاصم رؤوف صاحب جو ہے ان سے بارہا جو ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ساری ادویات کی قیمتیں ویب سائٹ پہ دیں، آپ اس پہ رول پلے کریں. ڈائریکٹر جو پرائسنگ ہے امان اللہ صاحب، ان کو بھی ریکویسٹ جا کے منتیں کی ہیں. ہم لکھتا رہتا ہوں، میں بارہا پرائم منسٹر کو لکھتا رہتا ہوں، تمام اداروں کو میں ہم فورم سے لکھتے رہتے ہیں، آواز بلند کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسی سچویشن ہے کہ جو ہے کوئی بھی مطلب درد، مطلب کہ میں تو مجھے تو اسی کی حیرانگی ہوتی ہے، بڑے بڑی چیزوں پہ آپ وہ کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان اس وقت $16 ارب کی میڈیسن کی مارکیٹ ہے، اتنا بڑا ایک ہمارا ایک والیوم ہے. پاکستان میں بیماری کی شرح بہت زیادہ ہے، عام مطلب معاملات سے دوائیوں کے استعمال کی شرح بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے. اور ہم تو شوق سے یہ اینٹی بائیوٹک تو ہم شوق سے لیتے ہیں. نہیں یہ تو ظلم ہے نا. ایک تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو برادران ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اس میں مسئلہ، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کمپنیوں کے پیرول پہ ہوتے ہیں. جس مریض کو ضرورت نہیں بھی ہوتی اینٹی بائیوٹک، پورا یورپ اتنی اینٹی بائیوٹک نہیں کھاتا جتنی ہم کھاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے مطلب کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.